Hello and welcome to Neighbors Talking with Niyadar TV. This is Aisha Siddiqa. Uh, Neighbors Talking यानी कि हमसाए की बात, और हमसाए में पाकिस्तान भी शामिल है और बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, जनूबी एशिया के और जनूबी एशिया के साथ के खित्ते भी हमारा मौजू रहते हैं. आज हमारे साथ हैं यूसुफ नज़र साहब, जो कि इकोनॉमिक्स के माहिर हैं, इन्वेस्टमेंट के भी, और ऑथर भी हैं. स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे भी तबसरे करते हैं. तो आज हम यूसुफ नज़र साहब से एक तो यूसुफ साहब, वेलकम टू नेबर्स टॉकिंग. आज आपसे शुक्रिया जी पूछना है जी, आज आपसे पूछना है जी, और आई एम श्योर आपसे बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि इकोनॉमी की साउथ एशिया में एक तो क्या सूरत हाल है, और हमारे यहाँ यानी कि पाकिस्तान में जो है खासकर क्या इस वक्त सूरत हाल है, और क्या ये सिर्फ एक इंडिविजुअल पे मुनहसर है कि इकोनॉमी को जो है वो करे, उसको शेप में लाए. पहले तो साउथ एशिया में देखिए तो जहां तक ताल्लुक है इंडिया का, इंडिया की जो इकोनॉमी है बाय एंड लार्ज जो है, डिस्पाइट द एनर्जी क्राइसिस एंड यूक्रेन वॉर, इट इज डूइंग वेल. बांग्लादेश तो कुछ हद तक मुतासर हुआ है, उनको IMF के पास जाना पड़ा है, लेकिन बांग्लादेश फिर भी श्रीलंका या पाकिस्तान के मुकाबले में काफी बेहतर पोजीशन में है. और इसलिए कि उनकी जो मजमूई तौर पे उनकी इकोनॉमी जो है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है. श्रीलंका का हमको सबको पता है कि उन्होंने डिफॉल्ट किया था और बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना उनको अभी भी है. पाकिस्तान ने अभी डिफॉल्ट तो नहीं किया है, लेकिन जो ताज़ा तरीन जो है सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान के रिजर्व्स बहुत कम रह गए हैं, तकरीबन $4.5 बिलियन के. और पाकिस्तान को जो उम्मीद थी कि दोस्त ममालिक कुछ फौरी तौर पे जो मदद करेंगे और कुछ फ्लोज आएंगे, वो अभी तक जो है वो होप जो है मटेरियलाइज नहीं हुई है. ठीक. और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक बात है कि जो IMF के साथ मुज़ाकरात जो थे वो तातुल का शिकार हैं बदस्तूर. नवंबर में हमें कोई $1.1 बिलियन जो थी उनकी किस्त मिलनी थी, जो नहीं मिली है. और अभी भी जो सिचुएशन है वो यही है कि अगर मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो भी जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी दिन, हफ्ते, कम से कम 2 महीने भी लग सकते हैं, अनलेस कि कोई ड्रामेटिक डेवलपमेंट हो. और तो उस लिहाज से पोजीशन जो है काफ़ी मैं समझता हूँ ग्रिम है. और जहाँ तक ताल्लुक है, यकीनन एक हमारी ये जैसे कि मैंने पहले भी कई जगहों पे कहा है कि ये सिचुएशन जो है ये एक हमारी जो पॉलिसीज हैं उसका क्यूमुलेटिव जो है फेलियर है. लेकिन बहरहाल ऐसे हालात में ये भी रेलेवेंट है कि ऐसी सूरत हाल को कैसे मैनेज किया जाता है और उस पर हम क्या अलाएमल इख्तियार करते हैं और कितनी उसको महारत से टैकल करते हैं. तो टू दैट आपने देखा होगा जी कि बहुत जो बातें आ रही हैं, वो एक तो ये है कि अभी आर्मी चीफ भी UAE और सऊदी अरेबिया के दौरे पे गए हैं, और इस हुकूमत की भी ये उम्मीद है कि शायद मिडल ईस्ट में हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो कुछ हमें पैसे दे दें. बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम खैरात मांग रहे हों. एक ये सोर्स है. दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगी जी कि ये जो खबर गर्म है कि चाइना जो है वो भी कोई 10 बिलियन की ये जो रेल लाइन कंस्ट्रक्शन के लिए ये की बात हो रही है, तो ये क्या है? मतलब कि अगर फर्ज करें ये मिल जाता है, पहली बात तो ये कि आपको उम्मीद है कि मिडल ईस्ट से पैसे मिलेंगे, और दूसरा सवाल ये कि अगर वो नहीं मिलते या वो मिल भी जाते हैं तो ये 10 बिलियन की जो आएगी, 10 बिलियन आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा चाइना से, वो क्या है? देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. जहाँ तक ताल्लुक है मिडल ईस्ट का,
جب وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ کیا تھا سعودی عرب کا اور یو اے ای کا، تو انفارچونیٹلی یو اے ای نے بھی صرف کیش کوئی ہینڈ آؤٹ دینے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر ہمیں انویسٹمنٹ کی بات کریں کسی کمپنیز میں تو ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ بات کئی مہینوں سے چل رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی کانکریٹ آؤٹ کم جو ہے نہیں آیا ہے. اسی طرح قطر کے متعلق بھی جو ہے انہوں نے بھی جو ہے کیش جو ہے مدد کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ کچھ ایل این جی پلانٹس وغیرہ جو آپ اگر بیچنا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ٹائم لگتا ہے اس میں، اور ابھی بھی کلیئر نہیں کہ کوئی اگریمنٹ جو ہے ہو گیا ہے. اس پہ بات یقیناً ہوئی ہے اور حکومت یہی کہتی ہے کہ بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا کوئی ابھی تک نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے نہیں آیا ہے. ٹھیک. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے جو کچھ کیش ہیلپ میں بھی $3 بلین جو ہے وہ کنگ کے کنسیڈریشن میں ہیں، اور وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ 4 ہفتے پہلے پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ 2 ہفتے میں جو ہے یہ آ جائے گا. تو 4 ہفتے گزر گئے ہیں، وہ بھی نہیں آیا. اب انہوں نے کہا کہ یہ کچھ دنوں میں آ جائے گی. تو دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ دنوں میں جو آتی ہے یا نہیں آتی. اوور آل جو ہے سچویشن یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے بغیر، یہ ہم پہلے بھی ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ ہمارے جو قریب ترین دوست ممالک بھی ہیں وہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کے نہ ہونے کی صورت میں ہماری مدد کرنے سے ہچکچا رہے ہیں. اور میرے خیال سے یہ صورتحال ابھی کوئی تبدیل نہیں ہوئی ہے. جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، وہ ریلوے کے لیے ہے، اور وہ بہت ہی لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. وہ کوئی ایک دم جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی وہ ایک دم کیش آ جائے گا. دیٹ کین ٹیک ایئرز، اور وہ بھی خالی انیشیٹ ہوا ہے. تو ٹھیک. یہ سمجھنا کہ وہ فوری طور پہ جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس ہے، جو ریزرو کا کرائسس ہے، اس سے کوئی مدد ملے گی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور تو یہ اس لیے کہ یہ جو ریلوے کا پروجیکٹ ہے یہ بہت بڑا کمپلیکیٹڈ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو کرنٹ سچویشن ہے، جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کی کرائسس سچویشن ہے، اس پہ کوئی خاص اثر پڑے گا، ایٹ لیسٹ ان دا شارٹ ٹرم. تو یوسف نذر صاحب، میرا سوال ہے آپ سے کہ ہمارے جو پہلے دوست ہمیں پیسے دیا کرتے تھے، وہ اب کیوں دینے سے کیوں انکاری ہیں؟ دیکھیے، آپ بھی میرے خیال سے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ ہمیں جو تاریخی طور پہ جو ہمیں مدد ملتی تھی اس کا تعلق بہت بڑا جو امریکنز سے خاص طور پہ، چاہے وہ 80s کی بات ہو، جہاد ہو، یا 2001 کے بعد وار آن ٹیرر ہو. تو دنیا کے حالات بھی بدلے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس میں کافی کمی آئی ہے. ٹھیک. اور اس لحاظ سے امریکنز جو تھے وہ ان کا یقیناً جو ہے وہ آئی ایم ایف پہ بھی، ورلڈ بینک پہ بھی اثر و رسوخ ہے. یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ کنٹرول کرتے ہیں، یہ ایگزیجریشن ہوگا، لیکن بہرحال ان کا سگنیفیکنٹ انفلوئنس ہے. تو وہ ان کے ذریعے بھی ہماری مدد کرتے تھے، اور بڑی جو پہلے بھی جو آئی ایم ایف کے کنڈیشنز آئیں وہ بڑی تھوڑی سافٹ ہوا کرتی تھی. اب چونکہ وہ امپورٹنس رہی نہیں ہے، تو وہ اس لحاظ سے وہ ہمارے ان کے تعلقات جو ہیں وہ تو یقیناً ہے بدستور، لیکن ہماری اہمیت وہ نہیں رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے چائنا کا، چائنا نے جو ہے خاص طور پہ سی بی کے اندر ہمارے پاور پروجیکٹس کے لیے اور دوسرے منصوبوں کے لیے کافی امداد دی. اور اب جو ہے ہمارا ایکسپوجر جو ہے وہ تقریباً جو $30 بلین ہے چائنا نے ہمیں دیے ہیں ٹوٹل جو ہے تقریباً. لیکن یہ سارے ممالک میں ایک بات جو ہے ان کے جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کامن ہے، وہ یہ کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ کوئی بھی حکومت ہو جی. وہ ان سے خوش نہیں رہی ہیں. یہ بڑی شکایتیں رہی ہیں پرفارمنس سے متعلق.
اور یہ تو آئی ایم ایف جو ہے پہلے بھی کئی مرتبہ انہوں نے کہا ہے اور اپنی رپورٹس میں بھی انہوں نے مینشن کیا ہے کہ پاکستانی حکومتیں وعدے کر لیتی ہیں لیکن پھر جو ریفارم پروگرام ہوتا ہے اس پہ وہ عمل نہیں کرتی. ٹھیک. تو ایک طرح سے چاہے وہ فرینڈز ہوں چاہے وہ آئی ایم ایف ہو, ایک اوور آل جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. ہم بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں, ہم وعدے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے, یہ ٹھیک کر دیں گے, لیکن ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ کچھ ہے نہیں سوائے اس کے کہ قرضوں پہ قرضے لیے جائیں اور اپنے ٹھیک. ملک کو سدھارنے کا کوئی پالیسی یا ریفارم پروسیس نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایگزاسشن ہے, ایک فٹیگ ہے جو اب ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے کمپلیکیشن بھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ چائنا کو بڑے کنسرنز رہے ہیں سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے, انہوں نے بہت انسسٹ بھی کیا ہے. یہ اب جی سے نہیں, بالکل. مشرف کے زمانے سے اور ابھی بھی جو ہے رہی ہے کہ جو چائنیز جو ورکرز جو ہیں, جو چائنیز جو پروجیکٹس ہیں, they have جی expressed بالکل. doubts about their security. سعودی عرب سے ہمارے تعلقات میں جو ہے عمران خان صاحب کے زمانے میں جو ہے وہ بھی ایک کمپلیکیشنز کریٹ ہوئی تھی جب انہوں نے اچانک ایک نئے کوئی ملکوں سے کر کے اسلامک کوئی بلاک کی کوئی انیشیٹو کرنے کی کوشش کی تھی جو بالکل ناکام ہوئی. تو یہ بھی جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں اور اس میں جنرل باجوہ کو بھی انٹروین کرنا پڑا تھا, اور اب لگتا ہے کہ جو نئے آرمی چیف ہیں وہ بھی جو ہیں وہ مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو that brings to me the credibility of the governments. جب چاہے وہ پہلی حکومت ہو پی ٹی آئی کی, جب پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اگر آرمی چیف کو براہ راست انٹروین کرنا پڑے تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ کیا ہماری جو گورنمنٹس جو ہیں, جو ہمارے پرائم منسٹرز ہیں, ان کی اپنی کریڈیبلٹی کیا اتنی ایسی نہیں ہے کہ آرمی چیف کو جا کے جو ہے یہ شور کرنا پڑتا ہے کہ جی تعلقات جو ہیں ٹھیک رہیں گے, سب کچھ ٹھیک ہے. تو دیٹ از جو ایک کڑوی بات ہے, لیکن میرے خیال سے یہ فیکٹ ہے اور ہم اس کو ایوائڈ نہیں کر سکتے کہ اور اس کی بات اٹ گوز بیک ٹو دا سیم تھنگ کہ جو بہت کہا جاتا ہے اور میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو طاقت ہے اس کا ریئل جو سورس ہے وہ آرمی کی لیڈرشپ ہے. اور تو بہرحال وی آر بیک ٹو دا سیم سچویشن اگین, لیکن اس دفعہ جو ہے ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی اسٹریٹجک کارڈ نہیں ہے جو ہم پلے کر سکیں. پہلے یہ تو یہ ہم نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ جی افغانستان سے وڈرال میں ان کی مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے بار بار جو اپنی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے میرے خیال سے حالیہ برسوں میں ہم نے اس کو اوور ایسٹیمیٹ کیا ہے, اور ہم نے جو اپنے اس ملک کو سدھارنے میں اور جی جو اپنی معیشت کو سدھارنے میں جو ہمیں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے اس پہ توجہ نہیں دی ہے. اچھا, اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی, وہ یہ ہے کہ ابھی میرے بھی خیال سے یہ دیکھیں ہماری پالیٹکس میں اور ہماری اکنامک پلاننگ میں ایک بہت بڑا گیپ ہے. پولیٹیکل پلاننگ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیٹرنیج بیسڈ پالیٹکس ہے. ہر کسی کو اپنے کلائنٹیل بنانا ہے, پیسے دینے ہیں. دونوں آپ نے دیکھا کہ پنجاب گورنمنٹ میں پرویز الہی یعنی کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ بھی اپنے ایم این ایز کو پیسے دے رہے ہیں. پی ایم ایل این جو ہے وہ بھی اپنے ایک ایک ایم این اے کو 50-50 کروڑ دے رہی ہے, جو کہ سبسڈی ہے, جو کہ منع کیا تھا ایم ایف نے. پھر ہمارا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بہت بڑا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. تو کیا چیز ہے جو کہ امیڈیٹلی ہم کریں جس سے ہمیں رسپانس ملے گا یا ہمارے اکنامک جو حالات ہیں اس کو کچھ تقویت ملے گی؟ دیکھیے فی الحال تو ہے آپ کے پاس جو آئی ایم ایف کنڈیشنز ہیں ان کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا. آئی ایم ایف تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کم کریں, اپنے ٹھیک. ریونیو جو آپ بڑھانے کے لیے آپ
पेट्रोल की, इलेक्ट्रिसिटी, गैस की प्राइसेस में इजाफा करें, इसलिए कि वो मुस्तकिल ये कहते रहे, लेकिन हमारी हुकूमतें जो हैं वो कोई टैक्स रिफॉर्म लाने में नाकाम रही हैं। हाँ, खर्चा करने में वो माहिर हैं। तो IMF कह रही है कि आप अपने ये हालात जो है दुरुस्त करें, और अगर आप नहीं करते हैं तो यकीनन फिर आप ये तो नहीं कर सकते कि आप उनकी जो कंडीशंस ना भी माने, बावजूद इसके कि आप इंतहाई कमजोर पोजीशन में हैं, और ये उम्मीद करें कि IMF जो है वो अपना आपको कर्जे देती रहेगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और एक जो है बहुत बड़ी जो मिसकैलकुलेशन हो गई वो ये हुई कि अभी कुछ दिन पहले इसहाक डार साहब ने टीवी पे कहा था कि अगर IMF नहीं आता है तो आई डोंट केयर। तो उनका यह ख्याल था कि वो दोस्त ममालिक से कुछ पैसे ले आएंगे जो अभी तक नहीं आए हैं। तो इस लिहाज से भी मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि हमने ये सिग्नल ऐसा गलत दिया है कि IMF को भी मेरे ख्याल से अब डाउट्स जो है पैदा हो गए हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई सीरियस है ये IMF प्रोग्राम चलाने में कि नहीं। और इसी वजह से मेरे ख्याल से वजीर आजम को बराह रास्त अब मुदाखलत करनी पड़ी है। उन्होंने फ़ोन किया IMF के MD को, उन्होंने चीन के वजीर आजम से भी फ़ोन पे बात की है। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से पिछले कोई ये सब 2-3 दिन में हुआ है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि अगर ये सारे इक़दामात जो हैं थोड़े मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी देर हो गई है। ये बहुत कुछ पहले हो जाना चाहिए था। और वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा कि जी हम IMF के प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन एक जो नोटिसेबल मेरे ख्याल से एक चीज़ है कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें ये तो कहा गया कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन राइट। IMF के मुतालिक एक्सप्लिसिटली कोई स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया गया। तो ये जो हमारा ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड की जो पॉलिसी है, दैट बेसिकली ये जाहिर करता है कि हम क्लियर नहीं है कि हम करना क्या चाहते हैं। हम इधर उधर से भाग दौड़ करके मागे तागे से जो है कुछ करके काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर एक सऊदी अरब से फर्ज कीजिए आ भी जाते हैं $3 बिलियन हफ्ते में, तो वो भी देखिए ना, जो क्राइसिस है वो चंद महीनों के लिए डिले हो जाएगा। इससे कोई सोल्यूशन जो है वो सामने नहीं आएगा। आप फिर उसी मकाम पे खड़े होंगे चंद महीनों में। वो इसलिए कि हम कुछ भी नहीं करना चाहते। हमारी जो पूरा जो हमारा सिस्टम है, जो लोग उसको चलाते हैं, मेरे ख्याल से वो समझने में नाकाम रहे हैं कि इस दफा जो है स्टेक्स हैं बहुत हाई हैं। जिस तरह वो माजी में काम चलाते रहे ऐसे अब काम चलेगा नहीं। उनको पूरा एक रीसेट करना पड़ेगा कि हम अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, जो मेरे ख्याल से इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में सिवियरली इम्पेयर्ड है, उसको रिस्टोर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सीरियसली रिफॉर्म प्रोसेस पे काम करना शुरू करें। और उसका सादे लफ्जों में ये मतलब है कि जो आपका इतना इन्हिसार है कर्जों पे, उसको कम करें, अपने रेवेन्यूज बढ़ाएं, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, और जो आपकी अशराफिया जो किसी किस्म की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है उसको देना पड़ेगी। वरना ये जो इस वक्त सूरत हाल है, एक और मैं कहना चाहूंगा कि ये बड़ा एक अजीब सा, मेरे ख्याल से तो बहुत ही सिली आर्ग्यूमेंट कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल कॉस्ट है, पॉलिटिकल कैपिटल है। जो लोग ये कहते हैं ये समझते हैं, मैं इनकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि देखिए, अगर रुपया 300 पे पहुंच गया और जी। इन्फ्लेशन जो है वो 30% या 40% तक पहुंच गया, तो आपका जितना पॉलिटिकल कैपिटल बचा कुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इससे खाली तो बात। यूँ लगता है, मैं आपकी बात यहाँ टोकती हूँ जी, तो जी इससे जी। तो यूँ फिर लगता है कि परहैप्स हम वी आर एट अ पॉइंट जब एक नई पॉलिटिक्स पैदा होगी। एक शायद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, कुछ नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, जो कि लोगों को रिस्पॉन्ड करें। एक तरफ लोगों की नीड है और एक तरफ लोगों को लेके चलना, उनको कन्विंस करना कि एक
نئی اکنامک پلاننگ کی ریفارم کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ایک نئی لیڈرشپ، یہ پرانے طریقے سے جو لیڈ کرے وہ تو لیڈرز اب نہیں چلیں گے. دیکھیے لانگ ٹرم میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سارے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال جو صورتحال ہے اس میں تو جو سب سے پہلی چیز ہوگی وہ ہوگی اکنامک ٹرم آئل. لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کے پاس جو کوکنگ آئل ہے اس کے سٹاکس بہت لو ہیں. اگر آپ اچھا. کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ تیل نہیں خرید پائیں گے. اگر آپ تیل نہیں خرید پائیں گے تو آپ کی الیکٹریسٹی کی جو پیداوار ہے وہ متاثر نہیں ہوگی. لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو جائے گا. مہنگائی میں بڑی شدید جو ہے بڑی تیزی سے اور اضافہ ہوگا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس سے یقیناً جو ہے سوشل انریسٹ پیدا ہوگا. اور یقیناً جو اس وقت حکومت ہے ساری جو ہے ذمہ داری تو اسی کے کھاتے میں ڈالی جائے گی. تو اگر وہ یہ سمجھ کے جو ریفارمز کے اقدامات نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو بچانا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت ہی گریو قسم کا رانگ اسسمنٹ ہے. اس لیے کہ اگر اکانومی کی حالت مزید خراب ہوتی ہے اور خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے جی. تو پھر تو آپ پولیٹیکل کیپٹل کو تو آپ چھوڑ دیجئے. ایک عجیب بالکل ہی ڈفرینٹ سچویشن پیدا ہوگی جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سیاسی فرنٹ پہ. اور اس میں یہ بھی ہے میں آپ کی بات سے اس وقت تک اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری جو بہت ساری جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں اس میں سے اکثر لیڈرشپ جو ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 90s میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کی تھی. ان کی جو ساری سیاست کا محور جو ہے وہ جی. اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کی اشیباد ہے. اس ٹھیک. کے علاوہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ ان کو کچھ اور آتا ہے. اور اسی وجہ سے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ لے کے اقتدار میں رہا جائے اور پھر جیسے بھی جو ہے وسائل ہیں ان کو خرچ کیا جائے جس کو آپ نے پیٹرنیج پالیٹکس کہا. پیٹرنیج پالیٹکس تو دیکھیے انڈیا میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے, لیکن وہاں اور کام بھی ہوتے ہیں. لیکن ٹھیک. ہم تو ہر لحاظ سے پیچھے رہ گئے ہیں. میں اب ایک کیا انڈیکیٹر دوں آپ کو اچھی طرح بتائے کہ ہم ہر لحاظ سے جو ہے سارے جو ساؤتھ ایشیا ہے اس سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس لیے کہ الٹیمیٹلی نقصان تو سب کا ہوگا, لیکن آبویسلی جو سب سے زیادہ نقصان تو ہو رہا ہے ملک کے لوگوں کا ہو رہا ہے. ابھی میں نے بات کی تھی کہ پیٹرول پرائس بڑھائی جائے تو لوگوں نے کہا کہ صاحب ایسا نہیں ہے. جو کار والے جو ہیں, ابھی میں نے ایک گیلپ کی رپورٹ تھی کہ 93% of the people don't own cars. اور اس اچھا. کو 93% ان پاکستان. ان پاکستان 93% of پاکستانیز. اس کو انہوں نے جو ہمارا جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کا جو سروے ہے اس کو بھی انہوں نے اس کو سائٹ کیا تھا. تو ٹھیک. آپ کار والوں کے لیے جو ہے پیٹرول جو ہے ان کو آپ دینا چاہ رہے ہیں سستے قیمت پہ, لیکن جو 60-70% لوگ ہیں ان کا تو خیال کیجیے آپ. یہ کہا جاتا ہے کہ سی جی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں آپ ڈیزل کی پرائس کو جو ٹرکس میں یا بسز میں استعمال ہوتا ہے اس کو آپ ایک ریزنیبل لیول پہ رکھیں, لیکن پیٹرول کی پرائسز تو آپ بڑھائیے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہ ہی تو ہم ٹیکس بڑھائیں گے, نہ ہی ہم ریونیوز بڑھائیں گے, نہ ہی ہم ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کچھ اقدام کریں گے, اور پھر ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ ایوری تھنگ جو ہے وہ نارمل چلتی رہے گی. You اچھا. can't ایک have it ایک both ایک ways. ایک اور سوال ہے جی, وہ ذہن میں آتا ہے. یہ ایک اٹس اے نون myth کہ جی پاکستان چونکہ اٹس اے نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ تو کوئی اس کو سٹارو ہونے نہیں دے گا, کوئی اس کو بھوکا مرنے نہیں دے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ کی نیوکلیئر اسٹیٹ اگر ہے بھی, یہ بہت زیادہ اس کو پروپیگنڈا وہ اس کانٹیکس میں کہا جاتا تھا کہ جی خاص طور پہ 9/11 کے بعد کہ جی ایکسٹریمسٹ ٹیک اوور کر لیں گے اور ان کے ہاتھ میں نیوکلیئر ویپنز آ جائیں گے.
ایسا ہے نہیں. وہ اس لیے کہ آپ کر کیا سکتے ہیں. آپ کے اگر آپ کے پاس فیول نہ ہو, پیٹرول نہ ہو, تو آپ ایک جنگ بھی جو ہے 4 دن تک, 3-4 دن بھی نہیں لڑ سکتے. تو یہ سمجھنا کہ ہم کوئی وی کین کیپ دا ریسٹ آف دا ورلڈ ایز ہاسٹیج اور کوئی نیوکلیر بلیک میل کر سکتے ہیں, میرے خیال سے خام خیالی ہے. اور یہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہے اس بات پہ, اس لیے کہ ہمارے ملک کی جو انٹلیکچوئل جو بینک کرپسی ہے, وہ اس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے برسوں طالبان کو سپورٹ کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ پرووائڈ کریں گے. اس کا کیا حشر ہوا اس پالیسی کا, وہ سب کو اچھی طرح پتا ہے. وہ طالبان الٹے آپ کے گلے پڑ گئے. تو جو ملک کا اسٹیبلشمنٹ اتنے ہیوج بلنڈرز کر سکتا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی تھنکنگ کو ہمیں اتنا کوئی we can attach a lot of credibility to their assessment. اور ویسے بھی Because سوچنے کی بات ہے جی کہ نیوکلیر رشیا جو ہے, سوویت یونین, اس کو بھی تو آلموسٹ ڈس انٹیگریٹ ہونے دیا گیا تھا نا. دیکھیے نیوکلیر پورا سوویت یونین آپ کو پوری طرح ڈس انٹیگریٹ ہو گیا تھا, پھر بینک کرپٹ ہوا, پھر ڈیفالٹ ہوا, یہ سب کچھ تو ہوا ہے نا. اور رشیا تو بہت بڑا ملک ہے, اتنی بڑی امپائر تھی, تو ان کے ساتھ سب کچھ ہوا. تو باوجود اس کے کہ ان کی اتنی بڑی آرمی تھی, نیوکلیر ویپنز تھے, اور بڑا اسپیس پروگرام بھی تھا ان کے پاس, تو لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا. اور آج بھی جو ہے پورا ویسٹ جو ہے ان پہ سینکشنز لگا رہا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ they are getting away with that. یہ الگ بات ہے کہ سینکشنز کتنے افیکٹو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, that's a separate debate. لیکن باہر ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے نیوکلیر ویپن سے ڈر کے جو ہے کسی نے جو ہے وہ ان پہ سینکشنز نہ لگائے ہوں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیوکلیر پاور ہونے سے جو ہے ہمارے پاس کوئی ٹرمپ کارڈ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اور آج کی کرائسس میں آج کا کرائسس جو ہے وہ اس بات کو میرے خیال سے بہت زیادہ واضح طریقے سے پروف کر رہا ہے کہ ہمیں بھیک مانگنی پڑ رہی ہے. ہم گھٹنوں کے بل گر گئے ہیں, پھر بھی پیسے نہیں آ رہے. تو اگر آپ اتنے ہی امپورٹنٹ تھے تو آپ کے پاس تو ٹینز آف بلینز آف ڈالرز آ جانے چاہیے تھے, وہ کیوں نہیں آئے؟ تو اچھا, ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی, میں آپ کی سوری آپ کی قطع کلامی کر رہی ہوں. فرمائیے. دیکھیں ایک آخری سوال ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ ریجن میں دیکھیں تو ایک طرف ایران ہے جس کے اکنامک کنڈیشنز خاصے مخدوش ہیں, حالانکہ ان کے پاس آئل بھی ہے, گیس بھی ہے. پھر برابر میں پاکستان ہے جس کے حالات, معاشی حالات بھی دیگر گوں ہیں. اب اس کا جو ایک بڑا بینیفیشری آپ کے خیال میں چائنا جو ہے اس سچویشن سے کتنا بینیفٹ لے سکتا ہے, اور کیا ہم پھر اپنی حالت سے اور اپنی عادات سے مجبور ہو کے کیا ہم زیادہ چائنا کی طرف ٹلٹ کریں گے؟ میرے خیال سے مسئلہ زیادہ یہ ہے کہ ہم چائنا کی طرف تو ٹلٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن چائنیز جو ہیں آبویسلی ہمیں اتنا بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتے. وہ اس کی ایک وجہ ہے, چائنا کا جو پورا جو سینٹر آف گریوٹی ہے پالیسی کا, وہ انڈو پیسیفک ہے, وہ تائیوان ہے, وہ وہاں کا پورے جو اوشینک ٹریڈ ہے وہ ہے. ہم نے اس کو بھی اسسمنٹ میں سمجھنے میں غلطی کی ہے کہ یقیناً پاکستان چائنا کے لیے ہمیشہ امپورٹنس رہا ہے, لیکن اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا ہی ہے تو اس وقت تک تو جی چائنیز جو تھے, مثال کے طور پر وہ آسانی سے آپ کے جو لونز جو ہیں ٹوٹل $30 بلین ہیں, وہ ان میں آپ کو ری شیڈیول کر سکتے ہیں. تو پروف آف دا پڈنگ از ان دا ایٹنگ. کیا وہ یہ کرنے کو تیار ہیں؟ کیا وہ آپ کے لونز کو ری اسٹرکچر کرنے پہ تیار ہیں؟ کیا وہ ری شیڈیول کرنے کو تیار ہیں؟ اگر کوئی کانکریٹ انڈیکیشن ہو تو ہاں میں یہ مان لوں گا کہ ہاں جی آپ بہت اہم ہیں. اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں, جو انہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے, تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کا جو جتنا آپ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں, کہ آپ اتنے اہم ہیں بھی یا نہیں. اس لیے کہ خالی بیانات سے تو بات نہیں بنتی نا, کہ آج کا زمانہ تو
ट्रेड का, इन्वेस्टमेंट्स का है। और वैसे भी एक बात मेरे ख्याल से हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इंडिया जो है, इट इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। चाइना हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, वो किसी सूरत में इंडिया की कॉस्ट पे पाकिस्तान को इतना आगे जो है सपोर्ट नहीं करेंगे कि उनके इंडिया से ताल्लुकात खराब होने का खदशा हो। इख्तलाफात तो चलते रहते हैं, लेकिन जो एक बिगर फैक्ट है कि इंडिया और चाइना की ट्रेड बहुत ज़्यादा है, इंडिया और सऊदी अरेबिया की ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे जो यूएई है और इंडिया के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं। और इट इज़ मेरा मेरा इस तरफ इशारा नहीं था जी, मेरा इस तरफ इशारा था कि देखिए, जैसे श्रीलंका ने उनका कर्जा देना था, तो फिर हम्बनटोटा का पोर्ट जो है अब वो उनके कब्जे में है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इवेंचुअली, पहले हम खड़े होके बात करते थे, अब ज़ाहिर है जब हमारी इकोनॉमी खराब हुई है तो हम और नीचे बैठ के बल्कि लेट के बात करेंगे। तो उसमें इट डज़ गिव चाइना मोर लेवरेज, मैं ये बात कर रही हूँ। नहीं, अगर आप ये कह रही हैं कि चाइना के, वो तो ऑब्वियसली है। मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि हम मतलब इससे क्या हासिल कर सकते हैं। आपने कहा ना टिल्ट करेंगे, तो मेरा जवाब ये था कि अगर टिल्ट कर भी दे तो रियली डिपेंड्स ऑन चाइना कि उनकी क्या पॉलिसी है और वो क्या करना चाहते हैं और वो कितना अहम समझते हैं। तो यकीनन वो अगर आपके कुछ पोर्ट वगैरह में ले भी लें तो मेरे ख्याल से इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जो उनके जो पावर प्लांट्स हैं, उसकी जो ओनरशिप तो है वो तो ऑलरेडी चाइनीज कंपनीज के पास है, या इनडायरेक्टली चूंकि वो लोन्स दिए हुए हैं चाइनीज बैंक्स ने, तो वो तो ऑलरेडी जो है उसको वो उनका एक तरह का इनडायरेक्ट कंट्रोल है ही आपके जो पावर प्लांट्स हैं जो उन्होंने लगाए हैं सीपेक के ठीक, बाद। और ठीक। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमें जो उनकी अदायगियां करनी थी, हमने उनमें भी ताखीर की है, डिले की है, वो भी मामला जो है कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो तो उनको इस वक्त शिकायतें हैं कि आप अपने कर्जे अदा नहीं कर रहे, तो अब वो करें भी तो क्या करेंगे, इसलिए कि आपके पास टू बी ऑनेस्ट देने को कुछ है नहीं। और बहुत बहुत बात की जाती है गवादर की, लेकिन गवादर में जो डेवलपमेंट हुआ है वो कोई ऐसा नहीं है कि आप कह सकेंगे जी हमने कोई ऐसी फैसिलिटी तैयार कर ली है कि इट इज़ अ गेम चेंजर। गेम चेंजर के हमारे यहाँ बड़ा इस्तेमाल लफ्ज होता है, बट सॉरी टू से गवादर हैज नॉट कम आउट टू बी अ गेम चेंजर। तो हमें मेरे ख्याल से इस वक्त जो सेंटिमेंट है वो यही है कि पाकिस्तान जो एक ऐसी प्रॉब्लम जो है कंट्री है कि जो हुँ। कर्जों पे कर्जे लिए जा रहा है, एंड दे आर नॉट रियली हैप्पी विद इट। मेरे ख्याल से वी हैव टू लुक इनवर्ड्स रादर देन थिंक इन दोज टर्म्स कि जी फलाना कुछ कर देगा, अमेरिका कुछ कर देगा या चाइना कुछ कर देगा। आई थिंक दैट माइंडसेट हैज टू चेंज। बहुत शुक्रिया यूसुफ नज़र साहब, अपने व्यूज़ शेयर करने का और ये बताने का हमारे व्यूअर्स एंड लिसनर्स को कि पाकिस्तान हैज़ टू लुक इनवर्ड्स रादर देन होल्ड अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड रिस्पांसिबल। तो आई होप कि जी हम ये कर पाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने का बहुत एट बहुत शुक्रिया नेबल्स आपका, टॉकिंग। थैंक यू वेरी मच।